جہل کے دردناک موت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابو جہل وہ بدبخت کافر تھا جس نے ساری زندگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف اور دکھ کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ فرعون اور نمرود کی موت کی طرح ابو جہل بھی کتے کی موت مرا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب جنگ بدر کا میدان لگا ہوا تھا کہ معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ چاچا جان، ان لوگوں میں سے ابو جہل کون ہے؟ میں نے ہاتھ کا اشارہ کرتی ہوئی ان کو بتایا کہ وہ ابو جہل ہے۔ انہوں نے کہا کہ چاچا جان، اس ظالم نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے، اس لیے ہم ابو جہل کو نہیں چھوڑیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے ان بچوں کو ابو جہل کو بتایا تو وہ بچے بجلی کے رفتار کے ساتھ ابو جہل کی طرف بھاگے۔ انہوں نے ابو جہل پر ایک زوردار ضرب لگائی۔ ان کے پہلے ہی ضرب سے ابو جہل اونٹ سے نیچے گر گیا۔ پھر انہوں نے ابو جہل کے پاؤں پر تلوار کا وار کر کے اس کا پاؤں ہی ٹانگ سے الگ کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ دیکھ رہا تھا۔ اکرمہ نے وار کر کے میرے بازو کو کاٹ دیا۔ میرا بازو گندے سے لٹک رہا تھا، پھر میں لٹکتی ہوئی بازو کے ساتھ بھی بڑے تیزی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ جب بازو نے مجھے بہت ہی زیادہ تنگ کرنا شروع کیا تو میں نے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور زور لگا کر بازو کو اپنے تن سے جدا کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے موقع پا کر ابو جہل پر پھر وار کیا، جس سے ابو جہل کے جسم سے خون کی فواریں جاری ہو گئی۔ ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتار کر یہ دونوں بچے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ظالم ابو جہل کو قتل کر آئے ہیں۔ تبری میں بیان کیا گیا ہے کہ ابو جہل ابھی قتل نہیں ہوا تھا بلکہ وہ در سے چلا رہا تھا، تڑپ تڑپ کر در سے چلاتی ہوئی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ جب جنگ بدر ختم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو حکم جاری کیا کہ ابو جہل کو تلاش کیا جائے۔ سب صحابہ کرام ابو جہل کی تلاش میں مگن ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو ابو جہل کی ایک نشانی بتائی کہ ابو جہل کے گھٹنے پر نشان ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ابو جہل کے گھٹنے پر وہ نشان کس طرح آیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جدعان کے گھر دعوت میں شامل تھے۔ اس وقت تمہاری عمریں بہت ہی چھوٹے تھے۔ ہم دونوں میں کسی بات کو لے کر لڑائی ہوئی۔ میں نے ابو جہل کو زور سے دھکا دیا جس کی وجہ سے ابو جہل زمین پر گر پڑا۔ ابو جہل کے گھٹنے پر گہرا زخم آ گیا۔ وہ زخم تو ٹھیک ہو گیا لیکن اس کا نشان آج بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں میدان میں ہر لاش کو الٹا الٹا کر دیکھ رہا تھا کہ مجھے ایک جگہ پر ابو جہل زخمی حالات میں نظر آیا۔ میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ابھی مرا نہیں تھا بلکہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے جسم سے خون کی فواریں جاری تھی۔ پھر میں نے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانی کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہی ابو جہل ہے۔ میں نے اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر اس کو زور سے گھسیٹتا ہوا، درد کے مارے اس کی چیخیں نکل پڑی۔ میں نے ابو جہل سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے خدا کے دشمن، اللہ تبارک و تعالی نے تجھ کو ذلیل و خوار کر رکھ دیا۔ ابو جہل مجھ سے کہنے لگا کہ
اس میں ذلت والے کیا بات ہے؟ میں تو اسی آدمی سے بدلہ لینے کے لیے آیا تھا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کر دیا ہے۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ بتاؤ اس جنگ میں فتح کن کی ہوئی ہے؟ میں نے کہا کہ اس جنگ میں فتح اللہ تعالیٰ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی۔ پھر اس نے کہا کہ اے ابن مسعود، چرواہے تو بہت ہی اونچی جگہ پہنچ گیا ہے۔ دوسرا قول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے ابو جہل سے کہا کہ تیرا قاتل میں ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، تجھ سے پہلے مجھے کوئی قتل کر گیا ہے۔ ایک قول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی سینے پر بیٹھ کر کہنے لگے، اے اسلام کے بدترین دشمن، تم تو فرعون سے بھی زیادہ بدبخت نکلے۔ فرعون نے بھی مرتے وقت اپنی غلطیوں کو مان لیا تھا کہ میں غلط تھا، لیکن تم تو مرتے ہوئی اسلام کے خلاف بکواس کر رہے ہو۔ یہ سن کر ابو جہل نے جواب دیا کہ اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر میرا یہ پیغام دے دینا کہ ابو جہل تو اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن وہ یہ پیغام دے گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن میں ہوں۔ ابو جہل کے زبان سے یہ سن کر میں نے ابو جہل کے تلوار سے ابو جہل کے جسم سے اس کا سر جدا کر رکھ دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جسم سے سر کو جدا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا۔ میں نے آقائے دو جہان کے برگاہ میں ابو جہل کا سر پیش کرتی ہوئی عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لو ابو جہل کا سر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہی ابو جہل کا سر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کے سر کے پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے، یہ کافر ابو جہل اس امت کا سب سے خطرناک اور ظالم فرعون ہے۔ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، جبکہ میری امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ بدبخت ہلاک ہو گیا۔ روایت میں ایسی طرح بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکرانے کے نفل ادا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر ابو جہل کے لاش اور قریش کی 24 سرداران کو ایک کنویں میں پھینک دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 دن میدان بدر میں رہے اور جاتی ہوئی اس کنویں پر گئی تھی جہاں کفار مکہ کے لاشیں پھینکی گئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنویں پر کھڑے ہو کر قتل ہونے والے کو یہ فرمایا کہ اے کنویں میں پھینکی گئی لاشوں، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا ہوتی ہوئی پا لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ثابت ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھی رات کے وقت یہ ان تمام لاشوں کے نام لے کر فرمایا، اے ابو جہل بن ہاشم، اے عتبہ بن ربیعہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کنویں میں پھینکی گئی لاشوں کے نام لیتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم نے رب کائنات کا وعدہ پورا ہوتی ہوئی دیکھ لیا ہے؟ کیا تم نے اپنی خدا و بتوں کا وعدہ سچا پایا؟ میرے خدا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ
सच्चा साबित हो गया। इस पर सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लाशों से बातें कर रही है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बातें मैं इनसे कर रहा हूँ तुम इन लाशों से ज़्यादा नहीं सुनते हो, बस ये लाशें बोल नहीं सकती, सब कुछ सुन रही है। इमाम तबरी लिखते हैं कि मोहम्मद बिन इसहाक बयान करती है कि बाज़ उलमाए किराम ने ये बात बयान करती हुई कहा है कि तुम लोगों ने मुझसे दुश्मनी की, बल्कि दूसरे लोगों ने मुझसे दोस्ती की। तुमने मुझको मेरी ही शहर से निकाल दिया, दूसरे लोगों ने मुझको अपने शहर में फना दी। तुम लोग मुझे झूठा कहते रहे, दूसरे लोगों ने मुझे सच्चा और आखिरी नबी कहा। तुम लोगों ने मुझको बेशुमार तकलीफ़ें दी, लेकिन दूसरे लोग मेरे तमाम परेशानी में शरीक रहे। उसी के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तो अपने रब्बे कायनात का वादे को सच्चा पाया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में भी बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे हर न्यू आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुंचे। शुक्रिया।